الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود ہی نہ بدلنا چاہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔ اس آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل نہ کر دے۔ بحوالہ تفسیر ساوی سورہ رعد آیت نمبر 11 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 994۔ قوموں کے زوال سے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا قانون، قدرت کا یہی اٹل قانون سورہ انفال کی اس آیت میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اس وجہ سے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ اسلامی تاریخ میں اس قانون کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، جیسے ماضی بعید میں دنیا کے 3 بر اعظم پر نافذ مسلم حکومت کا ختم ہو جانا، 800 سال تک اسپین پر حکومت کے بعد وہاں سے سلطنت اسلامیہ کے سورج کا غروب ہو جانا، اسلاف کی بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والے مسلمانوں کے پہلے قبلے بیت المقدس کا یہودیوں کے قبضے میں چلے جانا، اسلام کی متحد حکومت کا 20 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا، اور ماضی قریب میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو جانا، عراق اور افغانستان پر غیروں کا قبضہ ہو جانا، مسلم دنیا کا کافر حکومتوں کے دست نگر ہو جانا۔ اس قانون قدرت کی واضح مثالیں ہیں۔ آج اگر ہم خود کو دیکھیں تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے حالات نہیں بدلتے، کیونکہ ہم خود ہی نہیں بدلنا چاہتے۔ آج اس معاشرے میں اگر کوئی ایک دھوکہ دے تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی وہی شروع کر دیں گے۔ چوری کرنا، دوسروں کا حق مارنا، مجبوری کا فائدہ اٹھا کر پیسے چھیننا، غرض یہ چیز ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے۔ جو جیسا چاہتا ہے بس اپنا فائدہ ہو جس میں وہی کرتا ہے، اور لوگ اس کو روکنے کے بجائے وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں، مگر ہم خود بدلنا نہیں چاہتے۔ اس قوم کے بگاڑ میں اس قوم کا ہی اپنا ہاتھ ہے۔ ہم اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی بے ایمانی اور دھوکہ دہی کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہر برائی کی جڑ خود ہم سے ہی جڑی ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی برائی کو ختم کرنا ہے تو خود سے شروع کرنا ہوگا، نہ کہ دوسروں سے۔ ہمارے معاشرے میں منافقت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جو غلط کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اس پر دوسروں کو کھلم کھلا لعنت ملامت کرتے ہیں۔ آخر ہم دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی گریبان کیوں نہیں جھانکتے؟ خوب لوگوں کو جج کرنا ہمیں خوب آتا ہے، مگر ہر انسان خود کو کیوں اسی مقام پر نہیں رکھتا؟ پھر ہمیں اپنے معاشرے سے ڈھیروں شکایتیں ہیں، مگر ان شکایتوں کو ہم خود میں سے دور کرنا ہی نہیں چاہتے۔ دوسروں کو ان کے غلط کام پر ہمیں کٹہرے میں کھڑا کرنا خوب آتا ہے، مگر ہماری اپنی زبان کبھی آتی ہی نہیں۔ آج اگر ہمیں اپنے معاشرے سے چھوٹی برائیوں سے لے کر بڑی برائیوں تک کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمیں خود سے ہی شروع کرنا ہوگا۔
جو کام اگر کوئی دوسرا کرے اور ہمیں برا لگے، دیکھے کہ وہی کام کہیں آپ خود بھی تو نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو پہلے خود کے اندر سے اس برائی کو دور کریں، تبھی وہ برائی باقی معاشرے سے بھی دور ہوگی، وگرنہ کبھی نہیں۔ ہر برائی کو دور کرنے کی ابتدا خود سے کریں، پہلے خود کو بدلیں، اس کے بعد ہی حالات بدلیں، ورنہ حالات بدل جانا ایک خواب ہی رہے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لے چکی ہیں، ہم اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ تعلیمات جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیں، انہیں تو ہم بس کتابوں میں پڑھنا پسند کرتے ہیں، اس کے آگے اپنی زندگی میں اسے لاگو کرنے کا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ تعلیمات، وہ زندگیوں کے نمونے ہمارے لیے مشعل راہ تھے، مگر ہم نے ان سب کو بس کتابوں اور تاریخ کا حصہ بنا کر رکھ دیا، جبکہ ان ساری تعلیمات کو آج ہماری زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ جو ہمارے لیے مشعل راہ تھا اسے تو ہم نے پس پشت ڈال دیا، پھر جب ہم ناکام ہیں تو اس کا سارا قصوروار ہم دوسروں کو سمجھتے ہیں، جبکہ قصوروار تو ہم ہی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، دھوکہ دینا نہیں چھوڑتے، تو بڑے معاملات میں ہم کیسے سچ بول پائیں گے؟ آج اگر کوئی اور بھی سچائی پہ گامزن ہوتا ہے تو ہم اس کا ساتھ تک نہیں دے پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ حق کیا ہے ہم یہ جان ہی نہیں پاتے۔ ہر چمکتی چیز کی طرف ہم دوڑتے ہیں، ہر گناہ کی طرف ہم بھاگے جاتے ہیں، ہم اپنا مقصد زندگی تو بھول ہی گئے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد پیسے کمانا، نام کمانا، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، بس یہی رہ گیا ہے۔ اچھائی اور برائی کی تمیز کو الماری میں لاک کر چکے ہیں، جس کی چابی بھی ہم نے جان بوجھ کر کھو دی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد تو اصل میں اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنا تھا، جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا، مگر ہم نے اپنا مقصد زندگی